وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لیبیا میں ایک امریکی سفارتکار اور اس کے 3 ساتھی جو ہیں وہ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں موت کا شکار ہو گئے، اور اس پر امریکہ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ فوج بھیج سکتا ہے۔ اس واقعے پر برطانیہ کے ایک معروف صحافی رابرٹ فسک نے آج دی انڈیپینڈنٹ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ رابرٹ فسک جو ہیں وہ مشرق وسطی کے امور کے ایکسپرٹ ہیں، اور افغانستان میں بھی ان کی ایک کتاب موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ نے لیبیا میں معمر قذافی کے مخالفین کی حمایت کی، اور امریکہ نے ہی سعودی عرب اور قطر کے عسکریت پسندوں کو ہتھیار اور پیسے دینے میں مدد کی، اور اب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے لیبیا میں ایک بڑی تباہی کو جنم دیا ہے، اور یہ لیبیا میں پہلے امریکہ کے دوست تھے، اب یہ امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے سفیر کو ساتھیوں سمیت بنغازی میں قتل کر دیا ان لوگوں نے، اور اب القاعدہ امریکہ مخالف مظاہروں کی سربراہی کر رہا ہے۔ انہوں نے آگے چل کے یہ بھی لکھا ہے رابرٹ فسک نے کہ امریکہ نے لیبیا میں القاعدہ کے بچھو کو پالا، اور اب اسی نے امریکہ کو ڈس لیا، اور اب واشنگٹن شام میں بشر الاسد کے مخالفین کی حمایت کر رہا ہے، اور امریکہ سعودی عرب اور قطر کی عسکریت پسندوں کو پیسے اور ہتھیار دینے میں بھی مدد کر رہا ہے۔ اگر بشر الاسد کی حکومت چلی گئی تو یہ بچھو لازمی امریکہ کو ایک بار پھر ڈسے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ جو کہ افغانستان میں اور پاکستان میں القاعدہ کی اور طالبان کی شدید مذمت کرتا ہے، اسی امریکہ نے القاعدہ کو لیبیا میں پیسے بھی دیے، اسلحہ بھی دیا کرنل قذافی کے خلاف، اور اب یہی لوگ جن کو امریکہ نے اسلحہ دیا انہوں نے وہاں پہ امریکی سفیر کو قتل کر دیا۔ صاحب فضل کریم صاحب، اب یہ تو رابرٹ فسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہی ان لوگوں کو اسلحہ دیا تھا جنہوں نے وہاں پہ ایک امریکی سفیر کو قتل کر دیا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا جن لوگوں نے قتل کیا ہے امریکی سفیر کو لیبیا میں، کیا یہ ہم سب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو آج مضمون جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے، ہم 30 سال پہلے کہتے تھے کہ القاعدہ کو منصوبہ بندی کے تحت دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کو کلیپس کرنے کے لیے پاکستانی قوم کے کندھے استعمال ہوئے ہیں اور ایکسٹریمزم کو ہوا دی گئی ہے۔ ہماری جماعت کی مرحوم قیادت، جن میں مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ یہ جہاد اخوانستانی، یہ فساد اخوانستان ہے۔ پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے القاعدہ ملیٹنسی کو قائم کیا گیا، ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو فنڈنگ دی گئی، ان کو ایڈوانس اسلحہ دیا گیا، اور قتل و قتال کے بازار کو جو ہے وہ گرم کیا گیا۔ آج پاکستان انہی مسائل کا شکار ہے اور پوری دنیا اسی مسئلے کا شکار ہے۔ آپ نے تذکرہ فرمایا لیبیا کا، ظاہر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پروموٹ کیا گیا تھا کرنل قذافی کے خلاف، اور اسی طرح ایجپٹ کے اندر کیا ہوا، پہلے شرم الشیخ میں جونیئر بش نے تلکا حدود اللہ قرآن پاک کی حدود کے خلاف اس کے پریزیڈنٹ سے دستخط کروائے، اس کے بعد جناب اس کے مخالفین کو سپورٹ کیا، ان کو اسلحہ دیا، اور ہیومن رائٹس کے نام پر ان کے حقوق کو سلب کیا گیا حکومت کو۔ اور اب جو شام میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے OIC پر کہ لیبیا کے اوپر قدغن لگانے کے لیے بھی امریکہ نے اور اقوام متحدہ نے OIC کو استعمال کیا۔ امریکہ ڈرون اٹیک کر رہا ہے، آج تک OIC نے اس کی مذمت نہیں کی۔ ہزاروں افراد لقمہ عاجل بن گئے، ایکسٹریمزم کو ہوا دی گئی، پاکستان کی داخلی سلامتی کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے، جی، اور امریکہ کے خلاف بولنے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکن پالیسیز جو ہمارے بعض ناعاقبت اندیش حکمران فالو کرتے ہیں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، کیا ان کے ممالک کی عوام ان پالیسی سے خوش ہیں؟ یقیناً خوش نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ پورے ورلڈ کا ایک ادارہ ہے، اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کے پہلے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہیومن رائٹس کا تحفظ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور انسانی حقوق کو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1.5 ارب کلمہ گو مسلمان ہے پوری دنیا کے اوپر۔ آج ہم پر تو یہ الزام ہے کہ مسلمان جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات نہیں کرتے، اور آج وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمات کہاں ہیں کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، اور وہ NGOs فارن فنڈنگ ہے،
اور میں نے متعدد مرتبہ پاکستان میں بھی اور عالم اسلام کے اندر جا کر بھی یہ مطالبہ کیا ہے. بینگ ورلڈ جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت کے میری ایک کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں 15 سال پہلے. ہم نے وہاں پہ مطالبہ کیا تھا کہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے عالم اسلام کے اندر بین الاقوامی دنیا کر رہی ہے مختلف NGOs کے بارے میں ان کو بند کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس قسم کی پالیسی بنائیں جس سے دنیا کے اندر امن قائم ہو. اچھا نہیں، یہ تو پالیسی تو حکومت بنائے گی نا. جعفری صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت بطور آپ ایک عالم دین کے، آپ اور جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب، آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ مسلمانوں کا جو ایک اتحاد ہے وہ قائم ہو اور اقوام متحدہ پہ ایک پریشر بڑھے؟ آپ خود اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، کراچی میں نہتے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں. امریکی کونسلر نے شاباش دی ان کو، قاتلوں کو. ترجمان نے جو اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی ہے، انہوں نے ویل ڈن انہوں نے کہا. ان قاتلوں کو افسوس کا اظہار کسی نے نہیں کیا. لہذا کراچی کی انتظامیہ، پولیس کا IG DIG AIG، وہاں کا ہوم سیکرٹری، وہاں کا وزیر داخلہ اس وقت ناموس رسالت کے پروانوں کو قتل کرنے والوں میں شامل ہیں، اور انہیں اس ناقبت اندیشی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اور جہاں اس ظلم سے جو فلم کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات جریہ دار تھے، آج اس کی وجہ سے بھی جریہ دار ہو رہے ہیں. ایک بات دیکھیے، اس کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ اسلام کے اوپر ایک ثقافتی یلغار. رشیا کے جانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو ایک بڑا دشمن بنایا گیا امریکہ اور عالمی استکبار نے. ان کے درمیان تفرقہ پھیلایا جائے، ان پر ثقافتی یہ ان کا بڑی رکاوٹ تھی. یہ تفرقے کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ثقافتی یلغار ہے جو کبھی قرآن جلانے کے، قرآن کی بے حرمتی، انبیاء کی بے حرمتی، کبھی تفرقہ مسلمانوں میں. میرے خیال میں یہ بہترین وقت ہے مسلم امہ کی یونٹی کا اور وحدت کا. میری گزارش یہ ہے کہ تمام علماء اور تمام سیاسی جماعتیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سونامی کی باتیں کرتی ہیں، ناموس رسالت کے لیے بھی ایک پاکستان میں سونامی آنا چاہیے. اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام دینی جماعتیں، تمام علماء ایک دن اعلان کریں کہ پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا. تمام سیاستدان، تمام حکمران پرامن احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا. اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح یہاں کے سیاستدان بھی، علماء بھی، شیعہ ہوں، سنی ہوں، حتیٰ یہاں کے مختلف طبقات، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور پرامن احتجاج ہوگا. جب حکمران ایک طرف ہوں، عوام ایک طرف ہوں، فقط علماء کی ذمہ داری ہو جائے ان تمام امور کو انجام دینا. قدرت اور پاور جن کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں شریک نہ ہو، سیاسی پارٹیاں شریک نہ ہو. میری عمران خان صاحب سے، پیپل پارٹی والوں سے، نون لیگ والوں سے، مسلم لیگ ہے، ناموس رسالت میں مسلم لیگ کہاں ہے؟ تحریک انصاف اس انصاف کے مرحلے پر کہاں ہے؟ پیپل پارٹی عوامی جماعت ہے، عوام کے جذبات کی ترجمانی میں کہاں ہے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے نظر گوندل صاحب. علامہ ناصر باز جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے بھی ایک سونامی آنا چاہیے اور آپ سب مل کر ایک پرامن احتجاج کریں پورے ملک میں. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ مجھے ان کی بات سے مکمل اتفاق ہے، لیکن جہاں تک تعلق پہلے القاعدہ کا اور طالبان کا ایکسٹریمسٹ کی بات صاحبزادہ صاحب نے کی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جن کو جو طالبان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو القاعدہ کو لیڈ کر رہے ہیں. یقیناً یہ یہودی کا پیسہ ہے، اور اسی پیسے کی مدد سے اور اسی پیسے کے پریشر پہ امریکن گورنمنٹ بھی یقیناً انڈر پریشر ان کے، اور جب وہ جہاں چاہتی ہے وہاں اپنی اس اکانومی کے زور سے وہ امریکن کو اور باقی فورسز کو یوز کرتا ہے. اور یوز کون ہوتا ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر طالبان کوئی اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں تو وہ پیسہ یقیناً یہودی کا ہے، اور ہم اس کے بہاف پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح القاعدہ کو بھی کون فیڈ کر رہا ہے. تو اگر ہم آپس میں پولیٹیکل پارٹیز، یقیناً یہ سارے دوست پولیٹیکل ہیں، مثلا صاحبزادہ صاحب تو سیاسی آدمی ہیں، ناصر صاحب کا مجھے، جعفری صاحب کا مجھے پورا نہیں پتا کہ کہاں تک پالٹے، لیکن ان کی فقہ جعفریہ کی پوری سیاسی جماعت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں، لیکن میں علماء دین سے، اور علماء دین بھی وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، میں ساروں کی بات بالکل نہیں کرتا، اور بہت اچھے اور بڑے پرامن علماء دین ہیں جو ایکسٹریمسٹ فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یقیناً میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را جب تک آپ کی پالیسی پاکستان میں اور ہوگی، ایران کے حوالے سے اور ہوگی، عراق کے حوالے سے اور ہوگی، مصر کے حوالے سے اور ہوگی، یہ سارے وہ کنٹریز ہیں نا جہاں کون یوز ہو رہا ہے. پہلے بھی نشاندہی کی ہے، جیسے آپ نے امریکن جو ادھر سفارتکار مرڈر ہوئے ان کو کون القاعدہ کی نشاندہی کی ہے.
القاعدہ اگر پاکستان میں اور عمل کرتی ہے، مصر میں اور کرتی ہے، شام میں اور کرتی ہے، تو بارہا میں یہی کہوں گا کہ ایکسپلائٹ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کے بچے اور نوجوان ہو رہے ہیں، تو وہ یقیناً اس میں علماء دین کا کردار ہے. اگر یہ تھوڑا سا مثبت ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو پولیٹیکل پارٹی کا تو میری مخالف جماعت بھی ہے، میں اس دعوے سے کہہ سکتا ہوں. پاکستان میں جو پرسوں چوتھ احتجاج ہوا، اسمبلی میں ہوا، اس کے باہر ہوا، پاکستان کی تمام مینارٹی اس احتجاج میں شامل تھی، کسی کو کوئی اعتراض اس وقت بھی ایک نہیں ہے. میں ایکسٹریمسٹ علماء دین سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را اگر وہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو پھر علماء دین کدھر سے ہوئے؟ پھر تو ایکسٹریمسٹ کیا وہ کہتے تو اپنے آپ کو علماء دین ہے. کیا اپیل کرنی؟ یہ دونوں ایک بات عرض کروں، ایک سیکنڈ کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مائیکل صاحب موجود ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. ٹیلی فون پہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامران مائیکل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کامران مائیکل صاحب، یہاں پہ تجویز یہ پیش کی جا رہی ہے کہ ایک ناموس رسالت کے لیے بھی پاکستان میں سونامی آنا چاہیے اور تمام جو انبیاء کرام ہیں ان کی توہین کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. تو اگر ایک پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر احتجاج کرتی ہیں تو آپ اس میں شریک ہوں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جہاں پہ بھی شر پسندی، شر انگیزی کی بات ہوگی اور بین المذہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے خلاف منفی رویہ اور رجحان سامنے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ سے علمبردار رہے ہیں بین المذہب ہم آہنگی کے، مذہبی رواداری کے، اخوت اور بھائی چارے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بھی یہ ایک بالکل ڈھکی چھپی بات اس میں نہیں ہے کہ اس وقت صرف مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے خلاف ایک کرمنل انسان کو استعمال کرتے ہوئے ایک سازش رچائی گئی ہے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس میں بالکل یہ آپ کی پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں نے پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہیں. ہم خود بھی، میں نے بھی تمام پاکستان لیول پہ ہم نے 20 تاریخ کو جمعرات کو جی ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے جو تمام مائنورٹیز کے لوگ مل کے کریں گے. بالخصوص میں اسے لیڈ کروں گا لاہور میں اور ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر ہم قومی یکجہتی کا ثبوت دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام، تمام الہامی کتابیں جو ہیں ہم اس کے ماننے والے اور اس کا احترام کرنے والے لوگ ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے والی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. کامران مائیکل صاحب نے بتایا کہ 20 کو پاکستان کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ لاہور میں ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے اس توہین آمیز فلم کے خلاف، اور 21 ستمبر کو بہت سی دیگر تنظیموں کی طرف سے بھی یوم احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. اس کی کیا تفصیل ہے وہ پوچھیں گے صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے، لیکن ایک وقفے کے بعد.